ایک گندا اور مٹیالہ جوہر جہاں بچے اور خواتین چھوٹے چھوٹے برتنوں میں پانی بھرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی اسی تالاب میں کوارا کتا اپنی پیاس بجھا رہا ہے اور چند بطخیں اسی آلودہ پانی میں تیر رہی ہیں۔ یہ منظر کسی قدیم دور کی کہانی کا نہیں بلکہ آج کے پاکستان کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ گزشتہ 1.5 ماہ سے نہری پانی بند ہونے کے باعث یہاں کے لوگ یہی آلودہ پانی چھان کر یا ابال کر پینے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کے پاس زندگی بچانے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ منظر زیر سندھ کے ضلع بدین کے علاقے کڈھن میں واقع ابراہیم شورو گاؤں کا ہے، جو اکرم کینال کے آخری سرے پر آباد ہے، مگر یہ درد صرف ایک گاؤں تک محدود نہیں۔ سکھر بیراج سے جیکب آباد، بلوچستان کے میدانی علاقوں اور کیرتھر کینال کے آخری سرے تک یہی صورتحال دکھائی دیتی ہے، جہاں نہری پانی نہ پہنچنے کے باعث ہزاروں خاندان شدید بحران کا شکار ہیں۔ ان علاقوں میں خواتین میلوں دور موجود تالابوں سے پانی بھر کر لاتی ہیں، جبکہ مرد صاف پانی کی تلاش میں موٹر سائیکلوں پر کئی کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ روزانہ مہنگا پیٹرول صرف پانی لانے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب کیرتھر کینال کے آخری علاقوں میں پانی مسلسل تاخیر سے پہنچنے کے باعث دھان کی بوائی 1 ماہ پیچھے چلی گئی، فصلیں سوکھ رہی ہیں اور کسان ہزاروں روپے فی ایکڑ خرچ کرنے کے باوجود بھاری مالی نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ ان علاقوں میں زیر زمین پانی ہی آخری سہارا رہ گیا ہے، مگر وہ بھی انتہائی کھارا اور آلودہ ہے۔ نمکیات کی خطرناک مقدار کی وجہ سے یہی پانی پینے والے افراد جلدی امراض، بینائی کی خرابی، ٹی بی اور کینسر جیسی مہلک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ صاف پانی جیسی بنیادی سہولت آج بھی ان کی پہنچ سے دور ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بحران کی اصل وجہ صرف پانی کی کمی نہیں بلکہ ناقص منصوبہ بندی، فرسودہ آبپاشی نظام اور پانی کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ گرمیوں میں پانی کی قلت کے دوران سندھ اور پنجاب کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازع شدت اختیار کر جاتا ہے۔ سندھ کا موقف ہے کہ اسے اپنے حصے سے کم پانی مل رہا ہے، جبکہ پنجاب والے ان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے پانی کو مجموعی کمی کا اصل مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سندھ اور بلوچستان کے درمیان بھی کیرتھر اور پٹ فیڈر کینال میں پانی کی تقسیم پر اختلافات موجود ہیں، جس کا خمیازہ سب سے زیادہ نہروں کے آخری حصوں میں آباد لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ بحران صرف پانی تک محدود نہیں بلکہ اس نے پورے معاشرے اور معیشت کو متاثر کر دیا ہے۔ جو علاقے کبھی چاول اور گنے کی پیداوار کے لیے مشہور تھے، آج وہاں کسان بارش کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہیں۔ دیہی معیشت کمزور ہو رہی ہے، روزگار ختم ہو رہا ہے اور غربت میں مسلسل اضافہ ہے۔ دوسری طرف خواتین اور بچے اپنا بیشتر وقت صرف پانی کی تلاش میں گزار دیتے ہیں، جس سے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اور پورا معاشرہ ترقی کی بجائے پسماندگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ آبی وسائل کے ماہرین کے مطابق پاکستان کا اصل مسئلہ پانی کی مجموعی کمی نہیں بلکہ اس کا ناقص انتظام ہے۔ ملک میں دریاؤں کے ذریعے ہر سال بڑی مقدار میں پانی دستیاب ہوتا ہے اور قدرت نے ہمیں گلیشیئرز کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ کے نیچے وسیع زیر زمین آبی ذخائر بھی عطا کیے ہیں، مگر مؤثر منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے ان وسائل سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ قومی آبی پالیسی میں صاف پینے کے پانی کو پہلی ترجیح قرار دیا گیا ہے، لیکن زمینی حقیقت اس کے برعکس بالکل مختلف ہے۔ یہ صرف پانی کی قلت نہیں بلکہ ایک انسانی المیہ ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچوں کو وہ پانی پلانے پر مجبور ہو جس میں چند لمحے پہلے ایک جانور اپنی پیاس بجھا چکا ہو، تو یہ صرف کسی ایک گاؤں کی کہانی نہیں رہتی۔ ہم بیراجوں، کیوسک اور فارمولوں کی بحث میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ ہمیں ان اعداد و شمار کے پیچھے موجود پیاسی آنکھیں اور سوکھے ہونٹ دکھائی ہی نہیں دیتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پانی کو سیاست یا سفارش نہیں بلکہ ایک بنیادی انسانی حق سمجھ کر منصفانہ انداز میں تقسیم کیا جائے، ورنہ ایسے لاکھوں خاندان اسی بوند بوند پانی کے لیے ترستے رہ جائیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔